شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نوشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ لسنرز کیسے ہیں آپ سب، اور میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ دلچسپ خوفناک آپ بیتیاں لے کر آئی ہوں۔ ایسی خوفناک کہانیاں جنہیں سن کر آپ لوگ بہت زیادہ انجوائے کریں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان سب سے کچھ نہ کچھ سیکھیں گے بھی۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سید سلمان شاہ انڈیا سے شیئر کر رہے ہیں۔ سلمان کہتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ایک راکھی نے شیئر کی۔ راکھی اس پرسن کو بولتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں، جو قرآن پاک کی آیات کے ذریعے شیطان کو اور غیر مرئی مخلوقات کو انسان سے دور کرتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں افریقہ کا ایک جادوگر تھا جو کہ بہت زیادہ مشہور اور بڑا جادوگر تھا۔ کہا یہ جا سکتا ہے کہ دنیا پر جو تھا 5واں نمبر تھا اس کا، وہ اتنا بڑا جادوگر تھا۔ اس کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر یہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں بندے پر کالا جادو کروانا ہے، تو تم اپنے جنات اور عمل کے ذریعے اس بندے پر جادو کرو۔ تو اس جادوگر نے یہ کہا کہ اس پر جادو تو ہو سکتا ہے، لیکن مجھے اس کا کوئی پہنا ہوا کپڑا چاہیے۔ اب وہ جو شخص تھا جو جادو کروانے آیا تھا، وہ اس کا ہی باس تھا۔ اس نے کسی بھی طریقے سے اپنے باس کا یوزڈ کپڑا لے لیا اور لا کر جادوگر کو دے دیا۔ وہ جو جادوگر تھا اس نے اپنے جنات بھیجے کہ جاؤ اس بندے کے پاس جاؤ اور جا کر اس کی ساری روٹین مجھے بتاؤ، یہ کیا کچھ کرتا ہے، کیا اس کی دن بھر کے کام ہوتے ہیں، وہ سب تم لوگوں نے آ کر مجھے بتانا ہے۔ اس کے جو موکل اور جنات تھے، جو عمل کے اس کے جن تھے، اس کے قبضے میں جو تھے، وہ جب بھی اس آدمی کے پاس جاتے تھے وہ واپس آ جاتے تھے اور آ کر جادوگر کو یہ کہتے تھے کہ ہمیں وہ آدمی ہمیں نظر نہیں آیا۔ جادوگر بڑا حیران ہوتا تھا۔ وہ پھر اگلے دن اپنے موکل بھیجتا تھا، جنات بھیجتا تھا، وہ پھر آ کر یہی کہتے تھے کہ وہ آدمی ہمیں نظر نہیں آیا، ہم جب بھی اس کی جگہ پر جاتے ہیں آگے کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا، 3-4 دن لگاتار وہ جادوگر اپنے عمل کے موکل اور جنات اس شخص تک بھیجتا تھا، لیکن ہر بار اس کے جنات جو تھے وہ واپس آ جایا کرتے تھے۔ جادوگر کو بڑا غصہ آیا، وہ خود اس آدمی کے پاس گیا۔ وہ اس کی بہت بڑی ایک کمپنی تھی، اور جب وہ شخص وہاں پر گیا جو جادوگر تھا، تو اس نے دیکھا وہ آدمی وہی ہے، اپنی کیبن میں کام کر رہا ہے۔ اسے بڑا غصہ آیا، وہ واپس آیا اور آ کر جو اس کے قبضے میں جنات تھے ان کو بڑا سنایا، باتیں سنائی، اور یہ کہا کہ تم لوگوں کو وہ آدمی نہیں نظر آتا، میں خود وہاں پر دیکھ کر آیا ہوں، وہ آدمی وہاں پر ہے، مجھے اس کی ساری ڈیٹیلز چاہیے۔ تم لوگ واپس جاؤ اور جا کر سارا پتہ کر کے آؤ کہ وہ دن بھر کیا کرتا ہے۔ وہ جنات موکل پھر اس کے آفس کی طرف گئے، لیکن ان کو کچھ بھی نہیں ملا، وہ واپس آ گئے خالی ہاتھ۔ وہ بہت زیادہ حیران ہوا اور اس نے یہ کہا کہ لگتا ہے مجھے خود ہی کچھ کرنا پڑے گا، میں جا کر اس شخص کے ساتھ دوستی کرتا ہوں، اس کے ساتھ تعلقات بناتا ہوں کہ مجھے پتہ چلے اس کا ایسا کون سا عمل ہے جو میرے موکل بھی اس کے آگے اس طرح سے ہو گئے ہیں، شاید اس کے پاس کوئی مجھ سے بھی زیادہ پاورفل عمل ہے۔ خیر وہ جو جادوگر تھا کسی نہ کسی طریقے سے اس شخص کے پاس جانے لگ گیا، جان پہچان بنائی، یہاں تک کہ اس شخص کا دوست بن گیا، اور باتوں باتوں میں اس سے پوچھنے لگا مجھے ایک بات بتاؤ، تمہارے پاس ایسا کون سا خاص عمل ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی غیر مرئی مخلوق تمہارے قریب نہیں آ سکتی یا تمہیں دیکھ نہیں سکتی؟ اس شخص نے کہا کہ ایسا سچ تو میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، میں ایک نارمل سا انسان ہوں، لیکن ہاں میری زندگی کی ایک روٹین ہے، میں فرض نماز کے بعد قرآن پاک کی جتنی بھی مسنون دعائیں ہیں، جتنی بھی مسنون صورتیں ہیں، ان کو پڑھتا ہوں اور پڑھ کر اپنے اوپر ان کا حصار کر لیتا ہوں، جس کے بعد ایسا کوئی بھی غیر مرئی مخلوق جو ایسی ہیں وہ میرے اوپر حملہ آور نہیں ہو سکتی۔ وہ جو شخص تھا وہ اتنا حیران ہوا کہ اتنی زیادہ پاور ہے قرآن پاک میں، اتنی طاقت ہے کہ میرے وہ جو عمل ہیں وہ جنات تک تو میں نہیں دیکھ سکے۔ اس نے فوراً سے توبہ استغفار کی، کالا جادو چھوڑا اور باقاعدہ قرآن پاک سیکھا، اور آج وہ افریقہ میں قرآن پاک کی آیات کے ذریعے لوگوں سے جنات کو ہٹاتا ہے۔ جو لوگوں کو جنات ان پر اثر انداز ہو جاتے ہیں،
وہ پوزیسڈ ہو جاتے ہیں، ان پر سایہ ہو جاتا ہے، وہ قرآن پاک کے ذریعے ان کو ریموو کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اتنی لسنرز طاقت ہے قرآن پاک میں، بے شک اسی لیے روٹین بنائیں، قرآن پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، لازمی جز بنائیں۔ جس طرح سے نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد مسنون دعائیں صورتیں پڑھ کر اپنے لیے دعا کیا کریں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو سید سلمان شاہ نے انڈیا سے شیئر کی۔ بہت شکریہ سلمان آپ کا، آپ نے بہت اچھی سٹوری شیئر کی ہمارے ساتھ۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سنڈریلا شیئر کر رہی ہیں۔ سنڈریلا کہتی ہیں ہم لوگوں کا جو گاؤں ہے وہ حیدرآباد سے تقریباً تھوڑا سا ہی دور ہے، بہت زیادہ دور نہیں ہے، 1 گھنٹے کی ڈرائیو پر ہم لوگوں کا گاؤں ہے۔ تو ہم لوگوں کے گاؤں میں آج کل کے دور میں بھی بہت بڑے بڑے گھر ہیں، حویلی نما گھر ہیں، اور وہاں پر میری ایک کزن ہے جن کا گھر ہے، پاس ہی پھپھو کا گھر بھی ہے۔ تو وہ جو میری کزن ہے وہ میرڈ ہے۔ یہ کہانی آج سے 7 ماہ پہلے کی ہے۔ گرمیوں کا موسم تھا، جیسے گاؤں کا ایک ٹپیکل کلچر ہوتا ہے، لوگ گرمی کے موسم میں یا تو اپنے کمروں کے آگے جو برآمدے ہوتے ہیں وہاں پر سوتے ہیں، یا پھر ان کے برآمدوں سے آگے جو صحن ہوتے ہیں آنگن، ان میں سوتے ہیں۔ وہ لوگ اپنے برآمدے میں سو رہے تھے، تقریباً رات 2:30 پونے 3 بجے کا ٹائم تھا۔ تو میری کزن کی جو چھوٹی بیٹی ہے وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ میری کزن کی آنکھ کھلی تو وہ بچی رو رہی تھی، وہ چپ کروانے لگی، اٹھ کر بیٹھی کہ پتہ نہیں اس کو کیا ہوا ہے۔ ایک دم سے ان کی نظر پڑی، ان کو کچھ محسوس ہوا جیسے کوئی آواز پہلے آتی ہے۔ وہ غور کر کے باہر دیکھنے لگی تو صحن سے بالکل سامنے ہی دیوار تھی جہاں پر ان کا مین گیٹ تھا۔ ان کو ایسا محسوس ہوا کہ مین گیٹ کے اوپر جو دیوار ہوتی ہے، جو 7 دیوار ہوتی ہے مین گیٹ کے، اس کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ پہلے تو ان کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ کیا چیز ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ جیسے انسان ایک دم نیند سے جاگتا ہے تو اس کو کچھ خاص چیزیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، وہ اتنا خاص ویزیبل نہیں تھا اس ٹائم کہ وہ کیا ہے سامنے۔ کہتی ہے جیسے ہی میں نے غور کرنا چاہا تو مجھے محسوس ہوا جیسے کچھ چیز ہل جل رہی ہے، اور جب میں نے اس پر غور کیا تو وہ ایک عورت تھی، بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والی کوئی عورت تھی، اور بالکل دیوار کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی۔ جب میری کزن نے ان کو دیکھا، میری کزن نے اونچا اونچا چیخنا شروع کر دیا۔ بچی پہلے رو رہی تھی، کزن نے چیخنا شروع کر دیا، سب گھر والے جاگ گئے۔ وہ سب پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے۔ میری کزن نے کہا کہ جو گیٹ والی دیوار ہے اس کے اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ان کے جو ہسبینڈ تھے ان کو یہ لگا کہ کوئی چور وغیرہ نہ ہو، جیسے حویلی کی 4 دیواری ہوتی ہے تو ایسے کام ہو جاتے ہیں۔ وہ فوراً سے اٹھے، وہاں سے انہوں نے صحن سے ایک سٹک اٹھائی، بھاگتے ہوئے گیٹ کے پاس گئے۔ جیسے ہی گیٹ کے پاس گئے تو وہ کیا دیکھتے ہیں، کالے لباس میں کوئی موجود ہے جس نے دیوار سے دوسری طرف چھلانگ لگائی۔ میرے کزن نے اس کو آواز بھی دی اور فوراً سے گیٹ کھولا ان کے ہسبینڈ نے۔ جب دروازہ کھولا، باہر نکلے، وہ چیز غائب ہو چکی تھی۔ میری کزن بہت زیادہ رو رہی تھی، گھر والوں نے انہیں تسلی دی، دلاسا دیا، کچھ نہیں ہوتا، ایسی چیزیں اپنا آپ ظاہر کر دیتی ہیں کبھی کبھار۔ اس کے بعد وہ جو میری کزن تھی ان کے دل میں اتنا خوف بیٹھ گیا کہ وہ گرمی کے موسم میں بھی اپنے بچوں کو لے کر روم میں سوتی تھی، دروازے کو لاک لگا کے، اتنی خوف زدہ وہ ہوئی۔ اب وہ تقریباً 2:30 پونے 3 بجے میری کزن کو نظر آئی، اور اسی رات پاس ہی پھپھو کا گھر تھا۔ میری کزن کی عادت تھی وہ لیٹ نائٹ تک جاگتا رہتا تھا، موبائل یوز کرنا۔ وہ لوگ صحن میں سو رہے تھے تو میرا کزن کہتا ہے کہ میں بھی صحن میں سو رہا تھا، سو تو نہیں رہا تھا، میں موبائل یوز کر رہا تھا۔ سب گھر والے سوئے ہوئے تھے، بالکل سناٹا تھا، بالکل خاموشی تھی۔ ایک دم سے مجھے محسوس ہوا جیسے گیٹ کی طرف سے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ میں اتنا مگن تھا موبائل میں کہ میں آواز سن رہا تھا، میں ابھی دیکھ ہی نہیں رہا تھا اس طرف۔ ایک دم سے میری نظر پڑی تو میرے قریب کوئی عورت چلتی ہوئی آ رہی تھی، بہت زیادہ ڈراؤنے چہرے والی وہ عورت تھی۔ میرے کزن نے جب اس کو دیکھا، میرا کزن اتنا زیادہ خوف زدہ ہوا کہ اس نے فوراً اپنے چہرے کے اوپر چادر کر لی کہ یہ میرے پاس نہ آ جائے۔ اس کی اتنی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ چیخ چلا سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ چیز غائب ہوئی تو میرے کزن نے شور مچا دیا۔ اس کے بعد آج کے دن تک ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہوا۔ وہ گریجویشن کر رہے ہیں، ان کو دورے پڑتے ہیں، کبھی کبھار ان کی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ وہ دورے کی کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں۔ ذہنی توازن تک ان کا بگڑ چکا ہے، ان کا نیم مدثر ہے، بہت بری ان کی حالت ہے، بہت زیادہ ان کے علاج کروائے ہیں، دم درود بھی کروا رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہ سٹل اسی خوف میں ہے، اس کے اثر میں ہے۔ یہ بات پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ ہم لوگوں کے گاؤں میں ایک بھیانک چہرے والی عورت نظر آتی ہے جو کہ کچھ ہی لمحوں میں غائب ہو جاتی ہے۔ اب وہ ان دونوں گھروں میں سیم نائٹ پر نظر آئی۔ بہت زیادہ پتہ کرنے پر دور دور تک یہ بات پھیل گئی تو سننے میں یہ آیا کہ وہ ایک گاؤں کی عورت ہے
کسی دوسرے گاؤں کی وہ عورت ہے، اس کے گھر والے اسے زنجیروں میں جکڑ لیتے ہیں، لیکن پتہ نہیں اس کے اوپر جنات ہیں کہ اس کے اندر جنات ہیں، وہ ان چینز میں سے غائب ہو جاتی ہے، وہ اسی طرح سے لوگوں کو نظر آتی ہے۔ اب وہ خود وہ غیر مرئی مخلوق ہے یا اس کے اوپر وہ چیزیں ہیں، یہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ ریسنٹلی 7-8 ماہ پہلے کی سٹوری ہے۔ میرے کزن کے لیے دعا کریں جن کا نام مدثر ہے، اللہ انہیں صحت تندرستی عطا کرے اور ان کو اس تکلیف سے نجات دے۔ یہ ایک سٹوری تھی جو سینڈریلا نے شیئر کی۔ بہت شکریہ سینڈریلا آپ کا، میری دعا ہے اللہ آپ کے کزن کو جلد از جلد صحت یابی عطا کرے اور وہ اپنی زندگی میں نارمل ہو سکیں۔ استغفر اللہ لسنرز، جو لوگ ایسی چیزوں کے اصل چہرے دیکھ لیتے ہیں پھر ان کے ذہنی توازن پلٹ جاتے ہیں، اسی لیے اکثر جو لوگ چیلا کشی کرتے ہیں اگر تو وہ چیزیں اپنے اصل چہرے میں ان کے سامنے آ جائیں تو وہ ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں، یا بعض لوگ جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی عاصم ملک شیئر کر رہے ہیں بہاول پور سے۔ عاصم کہتے ہیں کہ جیسے میں نے کل آپ کے ساتھ سٹوری شیئر کی تھی کہ ہم لوگوں کے گھر کے سامنے جیسے وہ گورنمنٹ کی بہت بڑی نرسری ہے جو کہ میٹرز پر پھیلی ہوئی ہے، اسی طرح سے اگر ہم لوگ اپنے گھر کی چھت کے اوپر کھڑے ہوں تو وہاں سے قبرستان نظر آتا ہے۔ چھت کے اوپر کھڑے ہونے سے ہم لوگوں کے علاقے میں ایک بہت بڑا قدیم قبرستان ہے جس کا ذکر میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ وہ اتنا پرانا قبرستان ہے کہ اس کو ایشیا کا پرانا ترین قبرستان کہا جا سکتا ہے۔ وہاں پر آج کے دور میں بھی 100 سال پرانی قبریں موجود ہیں۔ میری عادت ہے میں اکثر قبرستان جاتا ہوں ہم لوگوں کے جو بزرگ ہیں ان کی قبروں پر فاتح خوانی کرنے کے لیے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، دوپہر کا ٹائم تھا تو میں قبرستان گیا، میری روٹین تھی میں جاتا تھا۔ جیسے میں قبرستان میں داخل ہوا تو تھوڑا سا یہ بھی آگے بڑھا تھا تو میری ایک دم سے نظر پڑی، ایک قبر تھی، اس کے اوپر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی سیاہ لباس میں۔ دوپہر 12 بجے 12:30 بجے کا ٹائم ہوگا، جو پیک جو ٹائم ہوتا ہے زوال کا، وہ ٹائم تھا۔ تھوڑا سا میں حیران ہوا کہ قبرستان میں اس عورت کا کیا کام ہے اور یہ بالکل ایسے قبر پر جھک کر بیٹھی ہوئی ہے۔ بہت مجھے عجیب لگا، میں اس کی طرف دیکھنے لگ گیا کہ یہ کون عورت ہے۔ اچھی طرح سے اس نے چادر سے خود کو لپیٹا بھی ہوا تھا، وہ وہاں پر سٹل بیٹھی ہوئی تھی۔ تھوڑا سا مجھے عجیب لگا کہ آج تک کبھی پہلے میں نے یہاں پر کسی عورت کو نہیں دیکھا، تو آج یہ علاقے کی پتہ نہیں کون عورت ہے اور اس طرح سے قبرستان میں آئی ہے۔ جیسے اسلام میں ممنوع ہے خواتین کا قبرستان کے اندر جانا، فاتح خوانی بھی کرنی ہو تو قبرستان کے باہر کھڑے ہو کر آپ کر سکتے ہیں۔ وہیں پر تھوڑا دور جو مین انٹرسٹ تھی قبرستان کی، وہاں پر جو گورکن تھے وہ اکثر چارپائی ڈال کر ادھر ہی بیٹھا کرتے ہیں، ان کی روٹین ہے۔ کافی زیادہ بزرگ ہیں، بہت اچھے انسان ہیں، ان سے بہت اچھی سلام دعا بھی ہے۔ میں اس عورت کو نوٹس کرتا کرتا ان کی طرف چل پڑا۔ ابھی میں اپنے جو بزرگ تھے ان کی قبروں پر گیا ہی نہیں، ان کے پاس گیا، ان سے سلام دعا کی اور ان کو یہ کہا کہ بابا جی یہ جو سامنے قبر ہے وہ ادھر سے نظر آ رہی ہے، اس پر وہ عورت کون بیٹھی ہوئی ہے؟ وہ جو بابا جی تھے جو گورکن تھے ان کا یہ کہنا تھا بیٹا کون عورت؟ یہاں تو کوئی عورت نہیں آئی، میں صبح سے ادھر ہی بیٹھا ہوں اور کوئی عورت بھی قبرستان میں نہیں آئی۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ دیکھیں سامنے میں دیکھ رہا ہوں، آپ کو کیوں نہیں نظر آ رہی کالے لباس میں؟ وہ قبر کے اوپر عورت بیٹھی ہوئی ہے۔ انہوں نے میرے ساتھ اٹھ کر دیکھا بھی، ان کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں بہت زیادہ حیران ہوا کہ مجھے یہ چیز نظر کیوں آ رہی ہے۔ اب جب میں ان سے باتیں کر رہا تھا تو میری نظریں اسی طرف تھیں، میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگ گیا کہ میں اس چیز کو نوٹس کروں کہ یہ ہے کیا، ان کو کیوں نہیں نظر آ رہی اور مجھے کیوں نظر آ رہی ہے۔ وہ اٹھی، اس نے پلٹ کر میری طرف دیکھا، اس نے نقاب لیا ہوا تھا، اس کی صرف آئیز نظر آ رہی تھی، اتنی اس کی عجیب آئیز تھی۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کسی غیر مرئی مخلوق کی آنکھیں تھیں یا ان میں سے کوئی روشنی نکل رہی تھی یا ان میں سے کوئی چمک نکل رہی تھی، بالکل بھی نہیں، نارمل آنکھیں تھیں، لیکن اتنی عجیب آنکھیں میں نے زندگی میں نہیں دیکھی کہ اس کو کیسے پتہ چلا کہ میں اس کو نوٹس کر رہا ہوں، اس کو کیسے پتہ چلا کہ میں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں یا میں اس کو دیکھ چکا ہوں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور پھر آگے فیس کر لیا، 3 سے 4 بار اس نے میری طرف دیکھا۔ میں تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا کہ پتہ نہیں یہ بار بار مجھے کیوں پلٹ کر دیکھ رہی ہے اور اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ میں اسی کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ خیر میں نے ان سے سلام دعا کیا اور ہم لوگوں کے جو رشتہ دار تھے، جو بزرگ تھے ہم لوگوں کے ریلیٹیوز، میں ان کی قبروں پر گیا، فاتح خوانی کی، وہاں سے واپس پلٹا، وہ عورت اس قبر پر نہیں تھی۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی وہ عورت وہاں سے غائب ہو چکی تھی، یعنی وہ وہاں پر نہیں تھی، تو نہ چاہتے ہوئے بھی میرے دل میں خیال آیا کہ میں جا کر دیکھتا ہوں جس قبر پر یہ عورت بیٹھی تھی
وہ کون سی قبر تھی۔ جب میں اس قبر کے پاس پہنچا، وہ قبر اتنی خستہ حال تھی کہ میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ شاید وہ 100 سال پرانی ہی قبر ہو، کیونکہ اس کا اب صرف ایک نشان رہ گیا تھا کہ وہاں پر قبر تھی۔ وہاں پر زمین کے اوپر بہت عجیب و غریب لینگویج لکھی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہاتھ کی فنگر کے ساتھ جیسے وہاں پر وہ بیٹھ کر کچھ لکھ رہی تھی، اور وہ جو زبان تھی نہ تو وہ فارسی تھی، نہ ہی پشتو تھی، اور نہ ہی کوئی ایسی لینگویج تھی جو پڑھی جا سکے۔ پتہ نہیں وہ کون سی رائٹنگ تھی۔ تب مجھے یقین ہو گیا کہ ہو نہ ہو یہ کوئی غیر مرئی مخلوق تھی۔ میں فوراً سے وہاں سے نکلا اور اپنے گھر پہنچ گیا۔ مجھے جس طرح سے میں بہت زیادہ ان چیزوں پر فوکس کرتا ہوں، تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں کسی ایسی جگہ پر جاؤں جہاں پر کوئی غیر مرئی مخلوق ہو، جہاں پر ان کا اثر ہو، تو وہ چیزیں مجھے اپنا آپ فیل کرواتی ہیں، احساس دلاتی ہیں۔ ان چیزوں کو کھوجنا، ان چیزوں کو جانچنا، ان کے بارے میں اس طرح سے شوق رکھنا بالکل بھی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات غیر مرئی مخلوقات جب ہم حد سے زیادہ ان میں انوالو ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ ہمیں بھی نقصان پہنچاتے ہیں، اور ہم سے ریلیٹڈ ہم لوگوں کے ریلیٹیوز کو بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں سے دور ہی رہنا بہتر ہے۔ کل عاصم نے جو سٹوری شیئر کی تھی اس میں میں ایک بات بتانا بھول گئی تھی۔ عاصم کی جو نانی اماں تھی یا دادی اماں تھی، یہاں سے تھوڑی سی مجھے مسٹیک ہو رہی ہے، ان کے وہ جو بھائی تھے جن کی شادی ہوئی ہوئی تھی ایک غیر مرئی مخلوق سے، جو باقاعدہ ان سے ملنے بھی آتی تھی، وہ پاک پتن کے پاس ہی رہتے تھے، وہیں پاک پتن میں ہی ان کا گاؤں تھا۔ تو وہاں پر جب وہ فوت ہو گئے، ان کی وفات کے بعد عاصم بتاتے ہیں کہ ان کی قبر پر ہر جمعرات کو اس طرح سے خوشبو آتی ہے جیسے وہاں پر اگربتیاں جل رہی ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اس چیز کو بھی نوٹس کیا ہے کہ وہاں پر قرآن پاک پڑھنے کی آواز بھی آتی ہے۔ عاصم کہتے ہیں کہ میں نے پرسنلی جا کر بھی ان کی قبر کو وزٹ کیا ہے۔ جمعرات کے دن وہاں سے بے تحاشا خوشبو آتی ہے، اور اس طرح سے محسوس ہوتا ہے جیسے یہاں پر باقاعدہ صفائی ہوئی ہوئی ہے، اگربتیاں جل رہی ہیں، اور غور کرنے خود بتایا کہ یہاں سے اکثر قرآن پاک پڑھنے کی بھی آواز آتی ہے۔ یہ بھی ایک بات تھی جو کل میں اسکپ کر گئی تھی۔ یہ ایک سٹوری تھی جو عاصم نے شیئر کی۔ بہت شکریہ عاصم آپ کا، اسی طرح سے سٹوری سینڈ کرتے رہیں۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی وقاص احمد شیئر کر رہے ہیں۔ وقاص کہتے ہیں، آج آپ کے ساتھ ایک ایسے انسان کی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو لاہور سے دور کسی سفر پر جا رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ رات کا ٹائم تھا، میں اپنی گاڑی میں تھا اور میں ایک روڈ پر سے گزر رہا تھا کہ اچانک سے میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا۔ میں نے گاڑی ایک سائڈ پر کھڑی کی، میرے پاس ٹائر تو تھا، تو میں نے سوچا میں اس کو چینج کر دیتا ہوں۔ بہت زیادہ مشکل پیش آئی مجھے، اندھیرا بہت زیادہ تھا، پھر بھی میں نے اپنی گاڑی کا ٹائر تو چینج کر لیا، لیکن میں تھک بہت زیادہ گیا تھا۔ میں نے یہ کہا کہ میں تھوڑی دیر یہاں پر ریسٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد میں اپنا جو سفر ہے اس کو کنٹینیو کروں گا۔ جیسے ہی میں گاڑی میں جا کر ابھی بیٹھا ہی تھا تو ایک دم میری سراؤنڈنگ میں نظر پڑی، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہاں پر کچھ بنا ہوا ہے۔ میں گاڑی سے اترا، میں نے یہ سوچا کہ دیکھتا ہوں یہاں پر کیا چیز ہے، تو جب جا کر دیکھا تو وہاں پر ایک کنواں تھا۔ پہلے تو میں بڑا حیران ہوا کہ یہ کنویں پر پہلے میری نظر ہی نہیں پڑی۔ خیر اس کنویں کے پانی سے میں نے ہاتھ منہ دھویا، میں تھوڑا سا فریش ہوا، تو ایک دم سے مجھے بالکل ہلکی سی آواز آئی، ادھر آؤ۔ وہ آواز جب میں نے سنی تو مجھے یہ لگا کہ کہیں میری طرح ہی کوئی راہ گزر ہو، شاید کسی کو مدد کی ضرورت ہو۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ میں کافی دیر سے وہاں پر موجود تھا، میں نے ٹائر چینج کیا، اس کے بعد میں وہاں پر ابھی بیٹھا ہوا تھا، تو نہ تو میں نے کسی کو آتے دیکھا اور نہ ہی جاتے دیکھا۔ پھر یہ آواز کس کی تھی؟ پھر میں نے غور کرنا چاہا تو وہ آواز بالکل کنویں کے پاس سے آ رہی تھی۔ تھوڑا سا میں ڈر گیا کہ یہ آواز ہو نہ ہو اس کنویں کے پاس سے آ رہی ہے، یہاں تک کہ میں نے ہمت کر کے کنویں کے چاروں طرف جھانک کر بھی دیکھا، مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ جیسے ہی میں اس کنویں سے تھوڑا سا ہٹ کر اپنی گاڑی کی طرف آنے لگا تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوا کہ میرے پیچھے سے کوئی جیسے گزرا ہے، جیسے کوئی چل کر کنویں کے پاس گیا ہے۔ میں نے سڈنلی پیچھے پلٹ کر دیکھا تو مجھے ایک سایہ سا نظر آیا، جیسے بڑی تیزی کے ساتھ کوئی آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہاں پر کوئی معاملہ اور ہے، یہاں پر کوئی اور چیز ہے جو اپنا آپ ظاہر کر رہی ہے۔ میں ڈر گیا، میں فوراً سے اپنی گاڑی میں آیا۔ جیسے ہی میں نے گاڑی سٹارٹ کی، پھر میری نظر اس کنویں کی طرف پڑی تو مجھے اس طرح سے محسوس ہوا جیسے کنویں کی جو دیوار ہوتی ہے، جو کارنر ہوتا ہے کنویں کا، وہاں سے دو آنکھیں باہر نکلی ہوئی تھیں، اور وہ آنکھیں اس طرح سے چمک رہی تھیں کہ جیسے بلی کی آنکھیں ہوتی ہیں، لیکن یہ سائز میں بڑی آنکھیں تھیں۔ میں بہت زیادہ خوف زدہ ہوا، میں نے تیزی سے وہاں سے گاڑی
نکالی اپنی آیت الکرسی، درود پاک پڑھتا پڑھتا میں اس راستے سے گزرا۔ اس کے بعد میں نے ہمیشہ سے احتیاط کی کہ میں کبھی بھی رات کے ٹائم بہت جو لیٹ نائٹ ہوتا ہے کوئی سفر نہیں کرتا، اور اگر کبھی کہیں جانا بھی پڑے تو اپنے ساتھ کسی نہ کسی کو لے کر جاتا ہوں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو وقاص احمد نے مانچسٹر سے شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص احمد آپ کا، آپ میرے ریگولر سٹوری سینڈر ہیں، اسی طرح سے پارٹیسپیٹ کرتے رہا کریں۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی نوشین57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ آج نوشین وائس آفیشیل پر ولاگ پوسٹ ہوگا، ہم لوگوں نے ایوننگ میں پارٹی کرنی ہے، تو انشاءاللہ اس کا ولاگ میں ضرور شیئر کروں گی، اس کو بھی ضرور وزٹ کریے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔